کچھ نہ کھو وہ بیچارے کو آخر ہوں کچھ انہاں کو بھی دے رہا ہے نا تکلیف جو تھی وے تے بل انہاں کو بولن دی اجازت تو ہوئے پئی ہاں آمن پہ چاہ آمن کتاب ہے تو بڑی سونی گال ہے کتاب جو چاہ کے آمن پہ تے مسئلہ تا صاف نہ تھی ویسی تھا ہاں إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من استنى بي فهو مني وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب معززین و محترمین گرامی قدر سامعین شرفاء علاقہ معززین مجلس حضرات علماء کرام تقریراں تھیندیاں رہے ویسن لیکن ایک نقطہ ذہن دے وچ ان کو چنگی طرح سنبھال کے رکھو اصل مسئلہ کیا ہے وہ مسئلے کو ذہنی چھو نہیں غیب کرنا گفتگواں باقی سماعت فرمے دے رہے بنجو میں اتوا کو نقطہ عرض کر دے وہاں جیرا اصل کہہ مسئلے دا سمجھن دا آغاز دے بنیاد ہوں دے او سمجھ گنو اتھا توڑے کنو تشریف گھن کے آئے حضرت مولانا علامہ عبدالغفار صاحب توسوی حافظہ اللہ تعالی انہاں اتھا ایک گال کی تھی کہ اے جملے جیرے اذان کنو پہلے پڑھ دے کھڑن الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ کئی حدیث دی کتاب جو دکھلا سٹو کہ اللہ دے پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آکھے ہوئے کہ اذان تو پہلے اے پڑھو یا پاک نبی سائیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے 4 مؤذنین ہیں حضرت سیدنا بلال حضرت سیدنا ابو معذورہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت سیدنا سعد قرظی رضی اللہ عنہم انہیں چونکہ مؤذن نے اے جملے اذان کلو پہلے پڑھے ہوئے حدیث دی کتاب جو حوالہ مل پوے حدیث دی کتاب جو روایت مل پوے گال بھی سچی ہوئے
تے لکھ روپیہ انعام دے سا مذہب قبول کرے سا بیعت کرے سا ہون چاہیدہ تا اے ہائی جو گال جتنی ہائی اتھائی رکھی ونیا کوئی ایک حدیث دی کتاب چاہ کے تے آکھے آجی میں کو اے دے کو سائیں اے حدیث دی کتاب بھی ادھا نا اے ہے صفحہ فلانا ہے اے روایت کھڑی وے پاک نبی سائندہ فلانا مؤذن اذان تو پہلے اے الفاظ پڑھدا کھڑے گال سمجھ آئی وے لیکن اے انہاں دی جرت ہے کہنا اور قیامت تک انہاں دی جرت اے بڑھ سی بھی کہنا کہ کئے حدیث دی کتاب دے وچو اے مسئلہ دکھلا سکتے اور ایک گل یاد رکھا ہے تساں علاقے والے لوگ ہی وے تساں لوگا دیاں ستھاں تے پنجیتا کو مقامڑا لئی وے لوگ توڑے گھنوں اپنے مسئلے گھن کے آدن اپنے جھگڑے گھن کے آدن اپنی ست تے پنجیت گھن کے آدن جیری گال مدعی کرے اون گال کو او ثابت کرے جیری گال اساں کیتی نہ ہوئے تے کوئی اون کو ثابت کرن یا اون دے انکار دی کوشش کرے تو سارے لوگ آکسو کہ تو تا یار کوئی کمل آئی میں گالا ہی میں عقل تیڑے تے کہہ نہیں سمجھ تو محروم ہے بصیرت نہیں تیڑے چ شاید تو بصارت تو بھی فارغ لگ دائی جیری گال حضرت کیتی ہے اوہا گال آج اگر کہیں چھ جرت ہے ہمت ہائی آدھا جو آئی میں تیار بیٹھا گال کرن کی تے تفل میدان جو سجیا کھڑائی تے آپ ہوئے آپ چھے اور روایتی چاہے نہ وے آ حدیث دی کتاب چاہ وے آ پورے مجمع دے سامنے حدیث دی کتاب جو پڑھ کے دکھلا وے آ چاہ گیا جی فلانی کتاب صفحہ ایندہ فلانا ہی وے فلانی ستارے فلانا پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی اذان کنو پہلے اے الفاظ پڑھتا کھڑائی وے صرف تو حدیث دی کتاب چاہ کے روایت بھی دکھلا دے میں ہاں اسا ڈوچی گالی نہ کروا لیکن جرت طاقت انہا لوگا چیہا کو جے میں سوچیں دا پیامی بھئی چارو گال تھی گئی آئی چوپ کر کے پچاونی ہاتھ شاید ایندے واسطے فائدہ ہے ہون جو این گال کو چھیڑے اس چاہتے امت کو ڈیمن پیا دھوکا تفال ایندہ کلی دا کاکھ پچھا نہ بچ سی ایندے مسلک دی بھی لوگ تھائی ویسی اور ایندے عقیدے تے نظریہ دی بھی دھجیاں بھی کھیر دیتیا ویسے اگر ایکو چاہیدہ ہے مسلک بچاونا تفال حدیث دی کتاب چاہ کے آونیا آکیا اے لکھیا کھڑے بھی لیکن میں آدھا آج نہیں بلکہ میں ساتھیہ کو ایک بھائی گال کی تھی میں آکیا میں 15-20 سال تا چیلنج دیتا آج اگر توڑے کنو ایہو جیا جوان کہنے ہمت کرو 20 سال تو بعد کوئی پیدا کر گھنو ول آوے میدان دے بچ روایت چاہ کے آوے حدیث دی کتاب گھن کے آوے یہ الفاظ چا نکلاوے پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فلانے مؤذن فلانی اذان دے پہلے اے الفاظ پڑھن خدا دی قسم ہے جو صدا چور دی ساڑی نعرہ تکبیر للکار ہے علماء حق علماء دیوبند آج کوئی نہیں نہ کنو بندہ چلو کو محنت کرن بانچ تا نہیں تھی گئی محنت کرو کوشش کرو 20 سال بعد 25 تو بعد 30 تو بعد کو بندہ گھینا ہو میدان دے وچ اور تو آپ کو مسئلہ پاک گئے بس ای جملے تے ذہن اپنا پکا رکھنے کہ اے جملے جیرے اے ترائے جملے اذان تو پہلے پڑھتے کھڑن یہ کچھ ساکو دکھلاویں چاہ کہ اے پاک نبی دے فلانے مؤذن نے اے فلانی اذان تو پہلے پڑھے حدیث دی کتاب چاہوے گالی ختم ہے اساکو نہ سناوے نیٹ تے چا دکھاوے صرف نیٹ تے کتاب حدیث دی ہوئے اون دا صفحہ چا دکھلاوے اون کتاب حدیث دا ٹائٹل
تے ول اندر والا صفا اودے چ لکھا کھڑا ہوے یہ ترائے جملے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اذان تو پہلے فلانے حضور تے مؤذن پڑھن، خدا دی قسم چاہ کے پیا تھا، اور مناظرہ چھوڑ دے، تو صرف نیٹ تے دے لاکھ میں نے کروں سکی نہیں یار۔ نعرہ تکبیر، نیٹ تے دے تیرے چ ضرورت نہیں تو میدان چاہے، میں کو پتہ ہے تو صرف نیٹ تے دکھلا چاہ۔ اے دیکھو سائیں حدیث ہی وے، اے سائیں اندر دا صفائی وے، اے فلانا مؤذن ہے اذان تو پہلے کھڑ کے یہ ترائے جملے پڑھتا کھڑا ہے۔ اور تو سا دسو ایک کتنی آسان گال ہے، اپنے کمرے چ بیٹھا رہا ہے، باہر ہی نہ نکلے، باہر نکل ہی نہیں، تو کیوں نکل سے چکرے سے آ کے تو گھر بہ کے بڑا اچھا نیٹ تے ساتھ ساری دنیا کو پتہ لگ بنجے جیرے ویلے ہی کہنا ہے بل لوگوں کو مشہور تھی ورنہ نا کچھ اوہ شوق چڑھنے دا، بس چلو ساڑھا ہی نہ پڑے سا کو پوچھ دائی کہہ نہیں، تے کو کوئی کیوں پوچھے، تیرے پیو کو کوئی نہیں پوچھ دا۔ احمد رضا خان آتا ہے کوئی تجھے کیوں پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، آتا تے کو کوئی کیوں پوچھے، تیرے جد ہزارہ کتے پھرتے، بل تے کو کول پوچھی بچڑا، ایویں خواہ مخواہ شرارت بازی کرن دی ضرورت کہ نہیں۔ حدیث جو میں تک گھننا ہو پر لوگوں کو ڈسو آگو فلانی حدیث دی کتاب ہے، ایویں اپنے مسلک دی لوگ نہ کرو، ایویں لوگوں دا وقت ضائع نہ کرو۔ گال سمجھ آندی پئی میں توجہ میں دے رکھو۔ اے میں تو آگو ایک عنوان سمجھا دیتا ہے کہ این عنوان کو ذہنی جو ونجن نہیں دیونا، کوئی ٹکرے اون مولوی دا چیلا ہو کو آگو یار یا گال تو ساکھو چڑی کھا لاکھ میں جے کنو چنگی نہیں، تو ساکھو اے تو ساکھو جاؤں کو ہر بندہ آکھے یار اللہ کو چھوڑ مولیہ دا کام چھوڑ یار، میں جٹ بندہ میں کو گھدی بن حدیث دی یہ کتاب کئی ہوئے معتبر مستند چاہ حوالہ کٹھ کہ پاک نبی دا فلانا مؤذن اذان دے من کنو پہلے اے الفاظ پڑھتا ہی لکھ میں نے بنجو تو سا پہ گال کرو، چلو ساڑھے سامنے تا نہیں آتا۔ جیرے بندے دی علمیت اتنی ہے، آدھا ہے علامہ عبدالستار، او کو اے نہیں پتا بھئی لفظ عبدالستار ہوندہ ہے، عبدالستار نہیں ہوندہ۔ پا نہ پڑھی تے بھاج مسیح تے پڑھی گالا پہلے کو علم تا پڑھ گھن، جیرے بندے کو نا گھنر دا ڈا نہیں آتا، وہ کم کیا کرے سی؟ اختلاف سے انچ بہ گئے، جیری گالا ایسا ہوتا کو ڈسائیے چھے کوئی مولی آکے آکھے یہ فلانی کتاب ہے جی لکھو یا بات فلانی کتاب ہے جی ایمیں لکھو یا نا، تو پہلا لکھ لے دکھاوی حدیث دی کتاب ہے جو گال سمجھ آندی بھئی میں۔ اچھا تو سا آپ ڈسو اے مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں احکام شریعت کتاب ہے انہا دی، این کتاب دے وچ او آپ لکھ دے پین کہ اے بدعت حسنہ ہے، سنو توجہ میرے دیر کرو، کچھ نہ کھو وہ بیچارے کو آخر ہوں کچھ انہاں کو بھی دے رہا ہے نا تکلیف جو تھی وے تے بال انہاں کو بولن دی اجازت تو ہوئے پئی ہاں عامل پہ چاہ عامل کتاب ہے تو بڑی سونی گال ہے، کتاب جو چاہ کے عامل پہ تے مسئلہ تا صاف نہ تھی ویسی تھا ہاں اے لکھ دے پین کہ اذان تو بعد سلام پڑھنا 781 ہجریہ شروع تھے آئے، 781 ہجریہ کوئی صحابی موجود ہے
پاک نبی دے حضرت بلال تا زندہ ہو سن، حضرت ابو معذورہ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، حضرت سعد قردی، اگر 781 ہجریہ چ شروع تھی دا پہ وال اعلیٰ حضرت آپ لکھ دیں کہ اے بدعت حسنہ ہے، یعنی سونی بدعت ہے، یعنی ایک جو کجری ہوئے، ایک کوڑی کجری، کوچھی کجری، ایک سونی کجری، ہے تا کجری۔ آؤ اے مجدد الفسانی وے رحمت اللہ رہے، اے مکتوبات انہوں دے چھوڑ گنو۔ حضرت مجدد فرمے دن صفحہ 103 او فرمے دن کہ مکتوبات دے وچ کیا سونی بات فرمے دن، آدن گالے ہے میں جتنا کچھ ڈٹھا ہے کہیں بدعت چ حسن نظر نہیں آتا میں کو، اور او اے بھی فرمے دن کہ اگر بدعت حسنہ کو غور نال دیکھو چاہتا او سیئہ ہوتی ہے، حسنہ نہیں ہوتی۔ وال اے بھی لکھی بین اپنے مکتوبات دے بیچے جدر سیدنا حضرت مہدی تشریف گھینا سن مدینہ طیبہ دے ایک عالم دے قتل دا فیصلہ دے سن، مکتوبات امام ربانی میں آپ پوری گات پیا کرے دا، عالم دے قتل دا فیصلہ دے سن، کیوں؟ حضرت سیدنا مہدی فرمے سن کہ ایک بدعت حسنہ کو ایک بدعت سیئہ کو حسنہ بڑھا رکھے، بدعت کو حسنہ آکھڑا عالم اون دور دے بچ مدینہ دا عالم حضرت سیدنا مہدی اون دے قتل دا فیصلہ دے سن کہ بدعت کو حسنہ آ جائیے، اینے زندگی دے دہاڑے ختم ہیں، ایکو دنیا تے رہن دی کوئی کسی قسم دی اجازت نہیں دیتی جا سکتی۔ اے سیدنا حضرت مہدی فیصلہ فرمے سن، میں گال صاف پیا تھا، اگر اون دہاڑ یا اون دور دے بچ احمد رضا خان بریلوی ہو بہا حضرت سیدنا مہدی اون دے بھی قتل دا فیصلہ۔ گال سمجھ آندی میں نہیں پیا لکھ دا، آؤ دیکھو جیرا توڑے جو فارسی پڑھ سکتا ہے آونجے، اگر فارسی پڑھ دے ہوئے تو آپ ہو میں تو کو کتاب دے دا، ایک دیکھو چاہ کتاب کو پڑھو چاہ، اگر گال لکھی ہوئی ہوئے بل میٹا تک قصور کہہ نہیں، آدھن مدینہ دے ایک عالم دے قتل دا فیصلہ حضرت سیدنا مہدی دے سن، وہ فرمائے سے لکھو قتل کرو، کیوں؟ یہ بدعت کو حسنہ آتا ہے، اور میں جو تاڑے کروں پوچھنا اے آتا ہے بدعت حسنہ ہے، تے حضرت مجدد فرمیندن بدعت چ حسنو نہیں ہوندہ، تے جیرا عالم مدینہ چ حسن دا فتوہ دیندہ ہے حضرت سیدنا مہدی اوکو آکے کیا کرے سن؟ اور تو سا دسو میں ایدی بدعت کو حسنہ کی میں ماننا، پیو آدھا ہے بدعت حسنہ ہے، یعنی کیا مطلب؟ پاک نبی دے دورے چی اذان تو پچھے ہی گئے نہیں، پہلے تو پہلے رہ گیا۔ ایک کتابی میں نے کروں کشف الغمہ عن جمیع الامہ، علامہ عبدالوہاب شعرانی بہت بڑے بزرگ عالم گزرن، صفحہ 95 تے لکھ دن، سنو او فرمائے دن قال شیخ اللہ رضی اللہ عنہ لم یکن التسلیم الذي يفعله المؤذنون في ايام حياته صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون، قال كان في ايام الروافد بمصر شرع التسليم على الخليفة ووزرائه بعد الاذان الى ان توفي الحاكم بامر الله۔ وہ آدھن کہ نہ حضور دے دور چھائی اذان کنو بعد، نہ حضور دے صحابہ دے دور چھائی، اے مصر دے شیعہ شروع کی تہائی۔ اور تو کونی میں اپنے مذہب دا پیرا چاہ کی تھا میں دا پی، علامہ شیرانی پہ لکھ دیں ایک کہیں شروع کیتا ہے؟ اسا کو شیعہ تھوڑے ہیں جو اسا شروع چا کروں، تو کر پیا میں تیری گال تو نہیں بھی کرے دا، لیکن میں نہیں بھی بھائی میں کام نہیں کر سکتا،
او شروع کر بھین تو میں کیوں کرا؟ میرا دماغ خراب ہے. سمجھ آتی پئی وے جیرا اے بعد آلا ہے اے بھی شروع تھیا تے علماء موقع تے آکھا ہے غلط ہے. اے مشکات دی شرح ملا علی کاری انہاں دی مشکات شرح مشکات اندے وچ ملا علی کاری صاحب لکھ دے پہن اور فرمائے دن فما یفعلہ المؤذنون الان عقب الاذان من الاعلان بالصلاة والسلام مرارا اصلہ سنہ والکیفیت بدعہ لأن رفع الصوت في المسجد ولو بالذکر فیہ کراہت. اے جیرے مؤذنین شروع کی تھی کھڑے نا اذان نہ کرو بعد سلام پڑھنا حضرت ملا علی کاری فرمائے دن بدعت ہے. علماء تا اویلے رد کر سٹے آئی. اے بھائی کتابی میں المدخل لکھن آلا بہو پرانا عالم اے کتاب دے وچ لکھ دے پہن صفحہ 212 ہی میں جلد ایندہ حصہ 2 سوڑ گنو ہے بھی. ہاں جی فالصلاة والسلام علیہ متأکدۃ فی جمیع الحالات لیکن اتخذها عادة من المؤمنين على المنار عند طلوع الفجر وغيرها مما تقدم ذكره لم يكن ذلك مشروعا ولا فعله أحد من السلف الماضين رضی اللہ عنہ. آدن کے اے جرم لوگ ازانہ کنو بعد صلاة شروع کی تھی کھڑن پاک نبی دے زمانے چ کہنا وے صحابہ دے زمانے چ ناوے بات دے پاک دے چنگے زمانے چ کہنا وے اے جائز کہنی اے نجائز. علماء تا ایکو نجائز لکھی کھڑے اے کتابی وے مجالس الابرار حضرت قاضی ابراہیم الحنفی دی لکھی ہو یہ اے 11ویں صدی دا عالم ہے. این اپنی کتاب دے وچ صفحہ 297 تے ایک گال لکھی ہے سوڑ گنو. این کتاب کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا بڑی چنگی کتاب ہے. اللہ اکبر. این دے بارے صاف لکھا کھڑے کہ اس کو نہ صحابہ نہ تابعین میں سے کسی نے کیا نہ پیشوائے دین میں سے کسی اور نے کیا نہ کسی نے اس کو اختیار کیا ہے. عبادات کو ان مقامات کے سوا جہاں شرع نے ان کو مقرر کیا ہے جس کو سلف کرتے چلے آیا ہے کسی اور وقت یا جگہ میں مقرر کرنا. اور اگو پوری تفصیل لکھی ہے. دیکھو تلاوت قرآن موجود قرآن پاک باوجود ہے کہ سب سے بہتر عبادت ہے لیکن مکلف کو یہ جائز نہیں رکوع میں پڑھے سجدہ میں پڑھے قعدہ میں پڑھے کیونکہ ان میں کوئی بھی تلاوت کا محل نہیں. پھر اس بدعت کو دیکھو جس کو ان لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے. اور سارے علماء تا اکوا کہ غلط ہے لیکن انہاں دی عقل پتہ نہیں حیران. ایک کتاب ہے کتاب البدع دا نام ہے. امام ابن الوضاح قرطبی ایک کئی سو سال پرانا عالم ہے. اے اندے وچ بڑی عجیب گال لکھ دن. اے آدن کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سنیا امام مالک رحمت اللہ علیہ سنیا ایک مؤذن اذان دے کے نا ول لوگوں کو کیا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. امام مالک بندہ گھلے آؤں دے کنو اور تے آؤ میاں خیری بھی اے کیا کریں دا پہیں سائی مایا کہ چلو لوگوں کو ڈسا چاہ بھائی فجر تھی گئی ہے. انہاں فرمایا ایہو جیا کوئی کام مت کر جیرا پہلے پاک زمانے چ نہیں تھیا تو کیوں شروع کریں دائی. خیر چپ تھی گیا. کچھ عرصے تو بعد ول اذان جو دیتی سی ول اذان نیمن تو بعد کھنگڑ پائے گیا. امام مالک ول سڑایا ہوں کو کیا مسئلہ ہی بھی آدھا سائی میں چاہتا کہ لوگ بیدار تھی ونجن. انہاں فرمایا ہاں میں تے کو اگے مانا کیتا ہی پاک نبی دے پاک شہر دے وچ ایہو جیا کوئی کام مت کر جڑی بدعت تے رسم ہوے. کوئی ڈیاڑے وال صبر کر گیا کوئی ڈیاڑے تو بعد وال اذان دے کے لوگ دروازے کھٹکھٹاوڑ پائے گیا. امام مالک وال فرمایا ہون کے
آدھے جی لوگوں کو سڑے دا بتا. امام مالک فرمایا مت کرو کوئی کام جیڑا پہلے پاک زمانے دے وچ نہیں تھیا. حضور دے شہر مبارک دے وچ کوئی بدعت ایجاد مت کر. او لوگ تا چھوٹی جی شے ودھاون کو پسند نان کریں دے, تو دین اتنا کچھ ودائی کھڑائی میں کوئی عقل ہی ہوندہ بندے دے وچ. تو سا سوچے دے اسو کہ ہے تا صلات ہے تا یار درود پڑھ دن مولوی صاحب وال کیا تھیا, کہیں دی کوئی ڈھگی تا نہیں نہ چھوڑی, کہیں دا کوئی جانور چھوڑی میں دن, کہیں دا کوئی گھر لٹی میں دن, کہیں دی کوئی جناب جی زیادتی کہنال کی تھی میں دن پڑھتے تا صلات پہن. سنو تو سا تا بھولے لوگی میں سمجھ دے ہی کہ صلات پڑھ دن محبت کروں. ایک کتاب ادھنا ہے ندائے یا رسول اللہ, کیا نا ہے انہا دا ایک عالم گزر گئے فیض احمد اویسی اندھا نا ہے بہاول پردہ. انہا دے بقول پاکستان اچھ سب تو ڈھیر کتابہ ہی دیا. کتاب دے صفحہ نمبر 265 لکھدا پہ سوڑ گلوڑ. اذان سے قبل اذان صلاۃ و سلام پڑھنے کی ضرورت بھی ہے, وہ اس لیے کہ لاؤڈ سپیکر اور خرابی معلوم کرنے کے لیے ہیلو ہیلو 1 2 3 وغیرہ کہتے ہیں. پھر مساجد میں ان کا رواج بلکہ اب تو مساجد کا لازمی جز سمجھا جا رہا ہے. تو ہمارے آل و سنت نے انگریزی الفاظ کو ہٹا کر درود شریف کا ورد شروع کر دیا تاکہ لاؤڈ سپیکر کی نبض کا پتہ چل جائے اور اسلام کا بھی بول بالا ہو جائے. اے تا پردے کھڑن سپیکر چیک کرن کی تھے تو سا سمجھی بیٹھے میں پاک نبی دے نال محبت تو پردے بیٹھن. نانا سرکار تے درود و سلام پڑھنا اساں بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں. حضرت سیدنا زین العابدین کے نو پوچھا گیا ما علامت اہل سنہ, حضرت اہل سنت دی علامت کیا ہے؟ فرمایا کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القول البدی فی الصلاۃ علی حبیب و شفیع دے وچ. علامہ صحابی لکھ دیں حضرت سیدنا زین العابدین فرمایا ہے کہ درود شریف دی کثرت کرنا حضور سیدنا محبت دی علامت ہے. ایسا تو سمجھے دے ہیں لیکن کہیں عمل کو اپنی مرضی نال کی تھائیں جوڑ دیونا این دی شریعت تو کوئی اجازت نہیں دے دی. حدیث سن ترمذی جلد 2 صفحہ 103 باب ما جاء فی تشمیت العاطس, مشکات جلد 2 صفحہ 420 مسئلہ بھی صفحہ 420 ہے. تو مسئلہ جنہ لوگوں کو سمجھے دے پایا ہے وہ بھی 420 ہیں. چھوڑ گنو مسئلہ 420 صفحے تے لکھا کھڑے پر عجیب اتفاق ہے لوگ 420 ہوئے. ہاں کیا لکھا کھڑے؟ ایک صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر انہاں دا نا ہے, انہاں دے سامنے ایک بندے کو نیچ آ گئی. اون نیچ تو بعد آکیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. صحابی ناراض تھیمن پائے گئے, فرمایا قلنا الحمد السلام علی رسول اللہ. میں سمجھے دا میں منے دا کہ پاک نبی تے سلامتی نادل تھی دی رہ بنجے لیس ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پاک نبی ساکو ایمیں تعلیم نہیں دیتا, پاک نبی الحمدللہ دی تعلیم دیتی ہے. یار میں توڑے کنو پوچھنا اگر الحمدللہ دی تعلیم میرے پاک آقا دے ونجن صحابی نال السلام علی رسول اللہ دا جملہ پسند نہیں کرے دا, حالانکہ پاک نبی تے سلام ہے, حالانکہ جملہ چنگا ہے, حالانکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تے سلامتی دی دعا ہے. لیکن یاد رکھ شریعت دا مسئلہ جتا شریعت کھڑا ونجے اتائی کھڑا ونجی, اپنی طرفی شریعت کو ودامن دی کوشش مت کری پیا. جو بندہ نظریہ صحابہ دے پچھو کھڑائی وے اگر السلام علی رسول اللہ دا جملہ صحابی نہیں ودامن دیندہ تو دیو بند والا بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ دا جملہ نہیں.
نعرہ تکبیر علماء حق علماء دیوبند گل سمجھ آتی پئی وے بنی اسرائیل والے آکھیا اسا شہر وچ ونجنا ہے اللہ فرمایا ونجو لیکن ایک جملہ آدھے ونجو حتتن 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 نغفر لکم خطایاکم ونجو ونجو لیکن آکھیو اللہ معاف کری ساکو بخشی چا معاف چکری لیکن بنی اسرائیل نے حتہ نہیں آکھیا ہنتا آکھیا ہے ایک نون دا لفظ حرف ودا دیتا ہی نے لفظ ہنتا دے وچ ایک نون دا اضافہ کر کے توئے ہٹا کے نون دا اضافہ کر دیتا نے توجہ کر پوچھ قرآن تو قرآن دا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون اوہ اللہ دا قرآن ایک باری ظالم نہیں پیا تھا دو باری ظالم پیا تھے اور اللہ دا قرآن فرمیتا ہے انزل اللہ علی الذین ظلموا انہاں تے عذاب بھی نازل تھیا اے فاسق تے فاجر لوگ ہیں اور اللہ دا قرآن اس گال دا شاہد تے گواہی میں اور شریعت ایک حرف نہ ودھاون دے میں تو صلاح بجائی کھڑائی میں کیویں تک رعایت دیواں مدخل دے وچ واقعہ موجود ہے ایک عالم نے خواب ایک عالم نے حدیث سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیرا نماز تو بعد 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھے بل ایک باری لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے سرکار انہیں کیتے فضیلت دا اعلان فرمائے ثواب دا اعلان فرمائے وہ عالم حدیث پڑھی حدیث پڑھن کنو بعد انہیں دل وچ خیال آیا یار میں تا چلو 100 دفعہ پڑھا چاہ بہو ثواب دی گال ہے 33 دفعہ پڑھن دا اتنا اجر ہے تے 100 دفعہ پڑھن دا کتنا اجر ہو سی وہ 100 دفعہ شروع کر دیتا ہر نماز تو بعد 33 باری نہیں 100 دفعہ سبحان اللہ 100 دفعہ الحمدللہ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھے جیرے ویلے جناب جی کچھ عرصہ گزر گئے خواب ڈٹھس قیامت دا میدان قائم ہے قیامت لگی کھڑی ہے قیامت دی ہولناکی کو دیتا ہے جناب بڑی وحشت تے بڑی جناب خوفناک حالت اعلان تھی دے جیرے لوگ نمازہ کنو بعد اورات وظائف کرنا لہان کٹھے تھی ونجن لوگ کٹھے تھی ویندن اے بھی وگ گیا ہاں جی اجر گھنن لگا لوگ ثواب ملتا پہ اے بھی گیا سائی میں کو دیو اڈے ونجے او نہ دے بن اڈے ونجے او نہ دے بن ای کنو آوے اے نہ دے بے بڑا حیران تھا سارا مجمع ثواب کھین کے بھاگ گیا واپس ایک کھڑا ہے انہاں کو آدھا میں کو تا اجر دیو انہاں کہا کیری شاید اجر کھن دائی تو سا کیری شاید اجر دے دے کھڑے بے ایسا تا او اجر کھڑے دے دے ہیں جیرے جناب نمازہ کنو بعد اورات تے وظائف کرنا لے لوگان سائی میں ہی تک کیتا ہے تو کتنی دفعہ پڑھے میں تو سائی 100 دفعہ پڑھی کھڑا اگو فرشتے جواب دیوان لگے ما ہاکدا امر صاحب الشریعہ امر بثلاث و ثلاثین مالک عندنا شیعون اور باگواج اسانے کنو کوئی شے کہنی بھی پاک نبی 33 دفعہ پڑھن دا حکم دیتائی تو 100 دفعہ پڑھی بدائی کوئی اجر سانے کیتے کہنی اور پاک نبی دے عمل کو تو فدامن دی کوشش کرن پہ منج ایدہ مطلب ہی ہوئے کہ پاک نبی دا عمل نہ کیسے میں تواڈے کنو پوچھنا ایک کمرہ بڑیا کھڑے نا اگر ای کمرے دے وچ کمی ہوئے کمرے دے وچ کیا ہوئے توجہ میں دے رکھو کمی ہوئے کمرے دے اندر کمی ہے تو ایک کمرہ ناکے سے یا نہیں تو ساکھ کو یار انہیں تو تھوڑا جیا اضافہ کرنا پہ بندہ ہے کیری کمی ہے یار انہیں فلانی شہر ہے گئی ہے فلانی شہر ہے انہیں مطلب ہے ناکے سے اگر ایندہ ٹی آر یا گاڈر 2 فٹ باہر تے نکلا کھڑا ہوئے تو ساکسو یارے زیادتی تھئی کھڑی یہ بدنما معلوم تھی دی پئی کو کٹو چا تھوڑا جیا اگر پاک نبی دے عمل مبارک کو گھٹامڑا پائے ونجے اینا مطلب ہے کامل ناوے اگر پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل کو فتامڑا پائے ونجے اینا مطلب ہے کامل
توجہ میں ادھر رکھو. کامل دا مطلب ہوتا پورا تھیمنا. کوئی شے پوری تھی دیئے پورا تھیمن تو بعد فل کمال علی بن دیوے. توجہ 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 میں ادھر رکھ. کمال تے کوئی شے تاں پوچھ سی کامل بن سی. کامل دمانا مکمل تھیوے سی. اگر دین کو من گھنو مکمل اندہ مطلب ہے وال دین کامل بھی ہے. اگر دین مکمل نہیں فل کامل نہیں فل کمال والا نہیں میں مان سکتے. توجہ توجہ توجہ. اساں دیوبند والے ایک گال صاف اعلان پہ کرنے ہیں حضور سائیں دا دین کامل ہے. نہ گھٹاون دی ضرورت نہ اکو فتحاون دی ضرورت. اگر گھٹاؤں تا ایدہ مطلب ہے کامل اگر فتحاؤں تا ایدہ مطلب ہے کامل نہیں. میں نکلوں نہ پوچھ امام شاطبی کنو پوچھ الاعتصام دے وچ امام شاطبی فرمیدن من ابتدا فی الاسلام بدعتن یراہا حسنتن فقد زعم ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالت فما لم یکن یوم اذن دینا فلا یکون اليوم دینا. اور فرمیدن اگر کوئی اسلام دے وچ عمل اضافہ کیتا گئے اور ان کو سمجھا ونجے کہ چنگا عمل ہے والیندہ مطلب تائیو ہے پاک نبی دین پورا نہیں پہنچایا ہون پورا تھی گئے. جیرے بندے دا اے اعتقاد ہے اندہ اے نظریات یقین ہے کہ پاک نبی دین پہنچاوڑچ خیانت نال کم کیتا ہوئے. نامدہ دوست پاک نبی نے پورا دین پہنچا دیتا ہے امت کو سارا دین سمجھا دیتا ہے. جیرہ بندہ کہ نہیں اوہلے کہنا ہی اور ضرورت پہ گئی ہے انہا مطلب دین کامل نہیں میں اسا دیو بندہ نظریہ کیتا ہے دین کل بھی کامل ہے دین آج بھی کامل. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ و اہل بیت علماء حق علماء دیوبند حضرت مولانا ابو ایوب قادری صاحب. نعرہ تکبیر. آج کل دے حسن و جمال کو نہ دیکھو کہ بہو سونا پہ لگتا ہے سائیں کام تا بہو سونا ہے بہو چنگا ہے. میں تو آلے کروں پوچھنا توجہ میں دے رکھو درود شریف پڑھنا سونا کام ہے یا نہیں کہیں کو شاک کے ہی دے بیچ تے میں تو کو ایک مشورہ چڑھے ماں تسا ایمیں کرو کہ تسا اتحیات فرزان دی جیری پڑھ دے ہی وے پہلی اتحیات دے وچ تسا ایمیں کیتا کرو اشہد ان محمدن عبدہو و رسولو پڑھن کنو بعد کے کرو اللہم صلی اللہ پڑھ سٹو پڑھ سو کیوں نہیں میں پڑھ دے. قرآن دی آیت کی ڈائی دکھاؤ میں کو پاک نبی روکے ہوئے کوئی حدیث کھینا ہو کہ اللہ دے پاک نبی فرمایا ہوئے اگا درود نہ پڑھی پیا کیوں نہیں میں پڑھ دے. پڑھو درود کیوں نہیں میں پڑھ دے. ایک بندہ اتحیات پڑھتا بیٹھا ہے آخری اتحیات ہے اویلے جناب او ڈاہواری درود شریف پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید کتنی دفعہ پڑھتا ہے تو سا کو کیا اکسو ٹھیک ہے کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو کے آئی پہن نہ پڑھی پیا پل کیوں نہیں میں پڑھنے دے کو. ایک بندہ آتا ہے یا ایو الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما وال او آدمیت درود دا حکومے تے میں جیرے ویلے ازان دے سا ازان دے وچ درود پڑھ سا توجہ او آکے اشہدو ان محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اجازت دے دے سو کیوں کدائی منع لکھا کرے قرآن پاکچ حدیث پاکچ منع ہوئے کہ اللہ دے نبی فرمایا ادان اضافہ نہ کری پیا اے جملہ بیچ نہ بتھامی کیوں نہیں میں بتھے دے تو باہر رلائی کھڑائی ایک او کھڑا ہے او ادان دے اندر رلائی کھڑا ہے اور تسا ایمان نال دسو انہا دا جو آپ پاسے چھ تھی ونجے مباسا اے او کو کی میں مطمئن کرے سے وہ اکسن تو ہی ودائی کھڑا ہے میں ہی ودائی کھڑا ہے ول تو میں کو سمجھا من کی ڈیایا بیٹھائی ہیں میاں گال سمجھ مولی احمد رضا آباد ہے کہ کہہ نہیں
قرآن حدیث ادب بدعت ہے تو وہ بھی پیچھے میں ایک گال بئی جاتے کرے دا پیا کتنی دفعہ کر سکیا میں ایک آدھا پہ وال ہمت کرو جرات کرو غیرت کرو اپنی جناب جی تحقیق کو بتاؤ اپنی سوچ فکر کو استعمال کرو مولوی احمد رضا خان دیا کتاباں پڑھو لو قرآن پاک وچ ویکھن دی ضرورت نہیں حدیث طیبہ وچ ویکھن دی ضرورت نہیں فقہ حنفی وچ دیکھن دی ضرورت نہیں مولوی احمد رضا دیا کتاباں دیکھو کہیں ایک جاتے حوالہ لب پوے کہنا چاہ کے کتاب اندی ہوئے تیرے علماء منے دے ہوئے واقعہ اندی کتابیں ان لکھے ہوئے اذان کنو پہلے اے جملے ادا کیتے ونجن خدا دی قسم چاہ کے پیا تھا والوی صدا جو تو تجویز کرے سے ہو میں نعرہ تکبیر اسا فسادی نہیں سے اسا فسادی نہیں سے لیکن اسا فساد دالے کام کٹو رنوی نہیں سے دے دے امت جی میں اتحاد اطمینان سکون دی گالے تھی دی رہے ونجے جلسے تسا کیتی رہے ویندے وے اسا تو کیا تھے ہیں اسا کیتی رہے ویندے ہیں اپنا اپنا کم چلتا پہ اے شدانی تا تسا کرے دے وے گال سمجھ آئی فال اصول دی گالے ہے کہ جیرے بندے کو کلام ہے او کوئی حیثیت دے مطابق گال کرے ساڑی طرفوں ایک پورے ملک پاکستان دی تنظیم آل و سنت دا صدر تو انہوں او بندہ جے کو اے ہی نہیں پتا عبدالستار لفظ ہے یا عبدالستار لفظ پر تو سب کو جوڑتا دیکھو میں تا ایک گال بھیا تھا رہے نا اپنے مرکز بریلی شریف کو دیکھو چاہ بریلی شریف تا مرکز کتاب موجود ہے سٹیج تے جیرا دیکھنا چاہوے اللہ اعلان دعوت دیکھے آکے او آدھن کہ اساڑے علماء بریلی اچ گئن مصطفیٰ رضا خان دے کنو رہ گئن مولوی اختر رضا خان الازہری کنو رہ گئن مصطفیٰ رضا خان مولوی احمد رضا خان دا پترے ان دے کنو رہ گئن اتنے دیہار ٹھہرن ان دے کنو رہن پہ انہیں چون کئے بندے بھی اذان تو پہلے صلاة نہیں سنی انہوں جو مرکز دے چکے نہیں والا اپنی بولی تر لاغن بہت خوب ماشاءاللہ حضرت وہ ایک سیانے لوگا ایک واقعہ سنایا یہ ایک ہندو کی دیا مجھ کہیں چودھری کنو جو مجھ گھن کے گھر جناب یوں آکے میں ایسا ہی چھوبو چھوڑ گن سا ہوتا کہ ٹھیک ہے اور رات کو مجھ دا کٹا مار گیا وہ بڑا پریشان تھے چودھری وہاں کہ یار یہ تک کام بڑا خراب ہے یہ تو ہون کیا بڑھ سی ہون کے پھر وہاں کہ چلو کچھ وہ ہے کہ کھر کا نال ٹور دیتا پر ہندو کو گیرا پتا ہے خیر کھر کا آ گیا ہون جناب کھر کا تے مجھ وہ جوڑ نہ بڑے پیا وہ بڑا حیران تھیا کھیر جو کڈھڑ کی تے بالٹی چاہ کے گیا مجھ تک کھڑی آئی غصے اون دیا جناب جی طبیعت خراب تھی وہ ماری جناب لات کڈائی گئی بالٹی تے کڈائی گیا اون جناب ہندو دی اینک کڈائی ہے تے جتی کڈائی ہے وہ تو ہوش ہی بھول گیا بھئی کیا تھی گیا ساڑی زبانہ چاہتے لیلا رکھیا اون کارڈ تے الٹا چرے کپا تو بڑا حیران تھیا وہ ہون کے بڑھ سی خیر مجھ نیڑے راوڑ دیتا او لگا گیا اون جٹ کنوا دا گال سن میاں میں گھن آیا ایکوں این واسطے کہ دودھ کٹھوں ہون اے تو مسئلہ اے ہے نعرہ تکبیر علماء حق علماء دیوبند سلطان المناظرین حضرت مولانا علامہ عبدالغفار تونسوی حضرت مولانا علامہ عبدالغفار تونسوی حضرت مولانا علامہ عبدالستار صاحب تونسوی رحمت اللہ علیہ دیکھو دیکھو کون آیا سنیوں کا ترجمان آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا سلام سے جواب دیں دیکھو دیکھو کون آیا جرت مند غیرت مند جرت مند غیرت مند نعرہ تکبیر بھائی بھائیوں سارے حضرات بھائی
چاہتی ہو ٹھیک بھائی ونجو آرام نہ لگ اون جٹ بندے سوچیا بھئی یار یہ کیا آدھا ہو سکے سائیں گالے ہے کھیر تا ماں کو یاد کرے این ماں تے پتر دی بولی نہیں پئی رلتی کھرکے دی بولی ہو رہے مجھ دی بولی بریلی دا عمل ہو رہے تے پاکستان دا عمل ہو رہے ساکو بولی تا رلا کے دکھاؤ چاہ تو آدھا کچھ عمل ہے اون دا کچھ عمل آئی میں تو کو عرض پہ کرے نا کتنی آسان جی گال ہے تو آڈے چو ہر بندے کو آسان اختیار دیتا ہے چاہ کوئی بندہ لگا ونجے حدیث دیکھے جا جی کو دا آندہ ہوئے حدیث اردو دے وچ لکھی کھڑی ہوئے اردو سمجھ دو ہوئے عربی ہے چھتا عربی سمجھ دو ہوئے ایہا گال دکھلاویں چاہ حدیث دی کتاب ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فلانا مؤذن اذان کنو پہلے اترا جملے پڑھنا کھڑے گال ختم ہے نا وہ حدیث دی کتاب چاہتی ہے اور رولا ہی ختم تھی گیا اتنی دنیا بیٹھی ہے سارے دے سامنے مسئلہ حل تھیا وجہ ٹائم گھنر دی کیا ضرورت ہے بھائی حدیث جو ہے تینے کنو تا چاہ کے گھننا ہو یہ تک آندھی نہیں این بیچارے دا حال ہے میڈا تھیا مناظرہ ہے کہ چکوال دے وچ مولی نال یہ جناب کنو بعد جیری دعا ایندے تے مناظرہ آئی او ہون کتاب چاہ کے آیا ابن ماجہ شریف اندے بچ او ککھ رکھی ودوے بھئی نشانی دے طور تے کتاب کھولی سی ہون دوجے صفحے دے آخر تے ایک روایت کھڑی آئی جیری اون پڑھنی آئی پہلے صفحے دے شروع تو میں اگلی پھیر کے تے اگا ٹوریا میں دا وال میں آگو تک ادھر روایت دا پتہ ہی کہنی تو پڑھ سکے رہی شاید میں گول دے ماں کہے چوپ کر تو خیر بڑی دیر تو بعد روایت کو لب پئی ہون وہ روایت پڑھی کیا ادھا عن ابو ہریرہ تھا اور میں آکھیا اے عن ہے کیری شاید عربی آلے تو جان دن اے حرف جار ہے اے اگو آمان علیہ اسم کو زیر دے چھوڑے دا ہے تے پڑھنا چاہی دا یوں کو عن ابی ہریرہ تھا پڑھتا کیا پہ ہے عن ابو ہریرہ تھا علم تا ہی نشور جاندہ یوں کو جے اے ایک اشتہار لاہور جو چھپے آئی انہاں دے اپنے مدارس تے فتاوہ جاتے ہیں علی پور سیدہ پیر جماعت علی شاہ صاحب دے گھر دا ایک رسالہ چھپدائی انوار صوفیہ اوندہ مفتی محمد حسین نعیمی اوندہ صاف وچ واضح طور تے کھڑا ہے کہ اے جرا اذان کنو پہلے پڑھتے کھڑن اے بدعت ٹھیک کہنے مولانا حوالے تو آپ کو سنا سکتے ہیں میں بھی زیادہ تفصیل نہیں کرنا چاہتا حضرت تشریف کھینا ہے نوڑ اسا سارے انہاں دی گفتگو سن سو اللہ رب العالمین اسا کو سمجھن دی عمل کرن دی